اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ لکھنؤ کے گلی کوچے کی سیریز میں اگلی قسط میں یحییٰ گنج کے محلے کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے بلوچ پورہ کا بھی واقعہ سن لیجئے۔ بلوچ پورہ، اس علاقے میں قصابوں کی بستی کو بلوچ پورہ کہتے ہیں۔ بلوچ کے معنی خانہ بدوش کے ہیں۔ پاکستان میں بلوچستان کے کارگزار مشہور لوگ ہیں اور مشہد مقدس امام رضا کے مسافروں کا پہچانا ہوا صوبہ ہے۔ یہاں کے اگلے زمانے میں بلوچیوں کا دعویٰ تھا کہ وہ شام میں حلب مقام سے نقل وطن کر کے آئے تھے۔ شام میں حلب ایک ایسا مقام ہے جہاں کے آئینے بہت مشہور ہیں، اور رسول کریم کی پیدائش سے پہلے وہ نوائے حلب کے پہاڑیوں میں رہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یزید نے حضرت امام حسین پر فوج کشی کی تو بلوچیوں نے امام مظلوم کا ساتھ دیا تھا۔ یہ طبقہ بعد میں ہجرت کر کے مانوسیستان یعنی ایران ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ بلوچ پورہ کوئی غیر ملکی انسان آباد نہیں ہے، کبھی بلوچی آباد ہوں گے جن کا وجود نام سے باقی ہے۔ بلوچ قوم کو پردے کا بہت زیادہ احترام ہے۔ کسی موقع پر ملکی سازش سے بلوچی عورتوں کا ایک جلوس نکل گیا تھا تو کوئٹہ 30 اگست کی خبر ہے کہ مسٹر جینیفر نے بلوچ قوم کی خواتین کے بے پردہ جلوس پر جو سخت ترین احتجاج کیا، اس کا جزیہ یہ ہے۔ ان معزز خواتین کی عزت آبرو کے تمام بلوچ امین ہیں۔ بلوچیوں کی تاریخ میں کبھی بھی خواتین نے سڑک پر گشت نہیں کیا، ان کی آواز کبھی مردوں نے نہیں سنی۔ بلوچیوں کی رسم و رواج اور روایات کو کبھی پائمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ خبر خاص طور سے اخباروں میں چھپی تھی۔ بلوچ پورہ سے نکل کر ہم لوگ نادان محل روڈ پر واقع شاندار مسجد کے پاس نکلتے ہیں اور اس سے تھوڑا آگے چلنے پر محلہ یحییٰ گنج شروع ہو جاتا ہے۔ نواب آصف الدولہ بہادر کا نام یحییٰ علی خان عرف مرزا امانی تھا۔ اس محلے کو نواب ہی نے بسایا اور ان کے نام پر شہرت ہوئی۔ شہر کے تمام بازاروں میں جو چیزیں خوردہ فروشی ہے یعنی پھٹ کر ملتی ہیں وہ یہاں پر دستیاب ہیں اور وہ یہاں تھوک میں ملتی ہیں۔ مسلمانوں میں خاندان ہدایت رسول کے حافظ محمد عمر محمد حسن کی دکان قدیم دکانوں میں سے تھی اور مکھن لال نارائن داس برتن والے ہندو کاروباری مشہور ہیں۔ یہ کنہیا لال پراگ داس کے خاندان کے ہیں۔ تانبے پیتل کی دکانیں رکھتے ہیں اور میر عبدالحسین تاجر کتب ہیں۔ اپنے مکتبہ تجارتی کی فہرست میں عقب بزازے کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پر بزازہ بھی تھا یعنی کپڑوں کی دکانیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ اب عام طور پہ لوگ اس کو نام کو بگاڑ کر احیا گنج کہنے لگے ہیں، جبکہ حقیقت میں اس کا نام یحییٰ گنج ہے۔ اس محلے میں پرانے مندر اور مسجدیں بھی ہیں جن کے بانیان کا نام بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ یحییٰ گنج کا کھجور کا مشہور درخت، یحییٰ گنج میں ایک بیگم صاحبہ کی ڈیوڑی کچھ برسوں تک باقی تھی اور سید ثروت علی صاحب ان کے داروغہ تھے۔ کھجور کا درخت موصوف ہی کے مکان میں تھا، جس کے بارے میں یہ راوی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بیگم صاحبہ کی مورث اعلیٰ سفر عراق کی یادگار میں یہ درخت وہاں سے لائیں اور بوروں میں مٹی بھر بھر کر لائیں اور بار برداری یعنی لانے جانے میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا، لیکن رطب یعنی اس کھجور میں وہ ذائقہ پیدا نہ ہو پایا جو کربلا کے خرمے میں ہوتا ہے۔ اس محلے میں کھنو لال نائب نے بزم تہذیب ایک سوسائٹی قائم کی تھی اور اس محلے کے صاحبان کمال میں قاری مرزا محمد علی صاحب ذاکری کے ماہر فن استاد گزرے ہیں۔
مسجد نواب جعفر علی خان، یہ مسجد خاندان نواب شجاع الدولہ کے رئیس نواب جعفر علی خان صاحب مرحوم کی بنائی ہوئی ہے۔ اونچی کرسی، نیچے 2 دکانات اور ایک بڑا مکان مسجد سے متعلق ہے۔ کسی زمانے میں ایک مغل مؤذن یہاں پر اذان دیتا تھا۔ یحییٰ گنج سے 1840 عیسوی میں متصل مسجد مولانا حسن علی محدث ایک اخبار جاری کیا جس کا نام اخبار جلالی تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ پریس کا نام تھا۔ صحیح باتیں اب بہت مشکل ہے پتہ چل پانا، کیونکہ یہ اس گزرے ہوئے وقت کی باتیں ہیں اور تاریخ میں اس کا بہت کم ہی ذکر ملتا ہے۔ انجمن ہند، یہاں ایک اخبار انجمن تعلق داران اودھ کی طرف سے 1862 عیسوی میں راجہ سر رانا بخش سنگھ تعلق دار کھجور گاؤں نے جاری کیا، اور آپ اس کے قائم مقام صدر تھے۔ ایڈیٹر کا نام کنور ہر نام سنگھ تھا۔ ہر ہفتے 10 صفحے کا اخبار شائع ہوتا تھا۔ لکھنؤ شہر اپنی گنگا جمنی تہذیب کے لیے ساری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں ہر مذہب و ملت کے لوگ مل جل کر پیار محبت سے رہتے ہیں، اور لکھنؤ کے تمام محلے مندر، مسجد، گرودوارا اور چرچ سے پٹے پڑے ہیں۔ ایسے ہی ایک گرودوارا یحییٰ گنج میں ہے جس کی تاریخی اہمیت ہے۔ باہر سے دیکھنے میں یہ گرودوارا چھوٹا لگتا ہے، لیکن اندر سے کافی خوبصورت اور بہت پرسکون ہے۔ سکھوں کے لیے یہاں کی گرودوارے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور خاص موقع پر یہاں پر لکھنؤ کے رہنے والے تمام سکھ اکٹھا ہوتے ہیں جو اپنی عبادت وغیرہ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ ایسے ہی سدھ ناتھ مندر بھی ہندوؤں کا ایک مقدس مقام ہے، جہاں پر ہندو مذہب والے لوگ اکٹھا ہو کر پوجا پاٹ اور دوسرے مذہبی ارکان ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ خاص موقع پہ بھی یہاں پر میلہ بھی لگایا جاتا ہے، اور یہی سب چیزیں لکھنؤ کو اپنے آپ میں ایک خوشنما، خوبصورت اور یونیک شہر بناتی ہیں۔ تھوڑا سا ذکر نادان محل کا بھی کر دیا جائے۔ نخاس سے امین آباد جانے والی سڑک پر یہ محلہ کھد گیا، مگر مقبرہ نادان محل کی عمارت اپنی قدیم شان و شوکت کے ساتھ ابھی بھی موجود ہے۔ یہ شیخ عبد الرحیم صوبیدار لکھنؤ کا مقبرہ ہے، اور اس کے بنیاد اس وقت قائم ہوئی جب لکھنؤ میں شہریت نام کو بھی نہ تھی۔ شیخ عبد الرحیم ضلع بجنور کے رہنے والے تھے۔ تلاش معاش میں دہلی گئے، وہاں قسمت نے ساتھ دیا اور مغل دربار میں ان کو کافی حیثیت حاصل ہو گئی، جس کے بعد ان کو صوبہ اودھ کا پہلا گورنر بنایا گیا، یعنی صوبیدار بنایا گیا۔ شیخ انہی کی نسل سے ہیں۔ نجم الغنی نے تاریخ اودھ میں ندان محل لکھا ہے جو صحیح نہیں ہے۔ نادان محل نام کیسے پڑا اس کے بارے میں بتا پانا مشکل ہے، مگر اس لفظ کی ترکیب شیش محل، فرنگی محل وغیرہ کی طرح ہے، اور عمارت انگریزوں کے زمانے سے آثار قدیمہ میں ہے۔ ایک بلند سنگی چبوترے پر اونچی چھت پتھروں سے بنا کر سنگی ستون پر اس کو روکا ہے، اور چبوترے پر سلاطین اصفیہ حیدرآباد دکن کی قبروں کی ایسی سنگی تربتیں ہیں، یعنی قبریں ہیں، اور شیخ ابراہیم کے کنبے میں جو لوگ قضا کر گئے تھے وہ اسی جگہ دفن کیے گئے ہیں، اور شاید اس عمارت کے معمار کا نام افضل تھا۔ اس عمارت کے بعد شیخ ابراہیم چشتی کا علیحدہ مقبرہ ہے جو ایک حجرہ ہے اور گنبد کی صورت میں بند رہتا ہے۔ شاہ سبحان نے اگلے زمانے میں یہاں قیام کیا تھا۔ یہ واقعہ عہد برہان الملک کا ہے۔ ان کو لوگ پاک باطن کہتے تھے۔ زمانے کے ظلم اور ستم کا ان پر بہت برا اثر ہوا تھا، چنانچہ انہوں نے پیشین گوئی کی کہ یہاں آگ کے شعلے بھڑکنے والے ہیں اور سدا آدمی مارے جائیں گے۔ وہی ہوا کہ پٹھانوں کے بارود خانے میں آگ لگ گئی اور لوگوں کی جانیں گئی۔ شیخ ابراہیم کا وصال عہد ہمایوں میں ہوا اور اسی مقبرے میں دفن ہوئے۔ قبر پر تاریخ و فوائد موجود ہے۔ عہد شاہی کے بعد جو تعزیہ بڑی دھوم دھام اور ازدحام سے اٹھتا تھا، ان میں حاجی میر نواب علی صاحب مرحوم کا تعزیہ ہے جو نادان محل سے اٹھتا تھا۔ پبلک کی طرف سے ان کو رکن اعضا کا خطاب تھا، اور اپنے تعزیے کا اعلان لفظوں میں کرتے تھے کہ میرا مکان 500 سمے انگریزاں ہے۔ یہ تھا یحییٰ گنج اور تھوڑا سا ذکر نادان محل روڈ کا۔